زندگی کر نہیں پایا، اب میں وہ نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت چاہیے، اے مالک الملک رب ذوالجلال مجھے مہلت دے دو۔ اللہ کیا کہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت نہیں ملی تو ٹھیک ہے چلے جا، ایسا کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ اللہ تو کہے گا اے میرے بندے، میں نے تو تمہیں 60 سال کی 70 سال کی زندگی دی، میں نے تمہیں اپنی دولتوں سے بھی مالا مال کیا، اولاد کی نعمت بھی دی، صحت و تندرستی بھی، توانا جسم کا مالک بھی بنایا، لیکن یہ ساری نعمتیں جب تجھے ملی، میری نعمتیں پا کر تم میری بغاوت کرتے رہے، میری نعمتیں کھا کر ہمیشہ میری نافرمانیاں کرتے رہے، اب جب موت کا وقت آیا ہے تو تم مجھ سے مہلت مانگتے ہو۔ اے میرے بندو، جو تمہیں مہلت ملی تھی وہ مل چکی ہے، جو عمر تمہیں ملنی تھی وہ مل چکی ہے، اب تمہیں مہلت نہیں ملنے والی، اب تمہیں مزید عمر نہیں دی جا سکتی ہے، اب تمہاری موت کا وقت ہے، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا مجال ہے کہ ایک چٹان بھی اوپر سے نیچے سرک جائے؟ طوفان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ او میرے بندو، اس دن کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جسے تم دیکھتے ہو، جس کو ہم نے زمین کی کھوٹیاں بنائی ہے، یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح قیامت کے دن اڑ رہے ہوں گے۔ کہ اس کی زندگی تو بڑی عیش کی زندگی ہوگی، بڑی خوشی کی زندگی ہوگی، لیکن جس کی نیکیوں کا پڑا ہلکا ہو جائے گا وہ حاویہ میں ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ ماہیہ کیا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ نار حامیہ، وہ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی، وہ تو جہنم کی شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے۔ او لوگوں، دنیا کی آگ جسے ہم اپنے گھروں میں جلاتے ہیں، سخت سردی کے اس موسم میں بھی آگ کے سامنے ہم اپنا چہرہ نہیں کر سکتے۔ اگر گھر میں ہیٹر موجود ہے تو ہیٹر کے سامنے اپنا فیس ہم کر کے کھڑا نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، اور اسی آگ سے چلنے والا ایک نارمل ہیٹر ہے، اس کے سامنے اس کے بالمقابل اپنا چہرہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس ٹھنڈی کے موسم میں پانی گرم کر کے ہم نہاتے ہیں، پانی زیادہ گرم ہو جائے تو اپنے سر کے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا گے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا گے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا گے تو جب، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ کسی کو یاد ہے بھائی؟ علامہ اقبال کا ہے نا؟ نہیں، علامہ اقبال نہیں، یہ شعر علامہ اقبال نہیں، ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ان کو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ پھر بعد میں انشاءاللہ جناب صدر جلسے کی نظامت فرما رہے، ناظم جلسہ اور مقامی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ جناب اسحاق صاحب عالیاوی حفظہ اللہ و دیگر معزز و مکرم علماء کرام، ہلکا سا ساؤنڈ کم کر لیں،
ہلکا. اور دینی ملی بھائیوں، سامنے بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بڑے بڑے احسانات کیے. اتنے بڑے بڑے احسانات، اگر ان احسانات کو ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو یقیناً ہم نہیں کر سکتے. اچھا، ایک تو یہ بات ہوئی کہ ہم ان احسانات کو شمار نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان احسانات کا بدلہ چکانے پہ آ جائیں تو پوری زندگی سجدے میں رہ کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹا احسان کا بھی بدلہ ہم نہیں چکا سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے احسانات تمہارے اوپر اتنے زیادہ ہیں جنہیں تم شمار نہیں کر سکتے، وشے سوچی تم ان نعمتوں کا بنا نہیں سکتے. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ان احسانات کے بدلے ہم رب کا فرما بردار بنیں، رب کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا دل و جان ہم نچھاور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات پر ہم خود کو اتاریں، رب سے بغاوت نہ کریں. میرے بھائی، رب کا جو باغی ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور پکڑا ہے. قرآن گواہ ہے، دنیا کے سامنے بہت بڑا تھا، لیکن جب رب کی پکڑ آئی تو وہ بے بس و مجبور ہو گیا. رب کی جب پکڑ آتی ہے نا، بڑے سے بڑا آدمی بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے. چاہے دنیا میں کتنا بڑا چالاک آدمی ہو، دنیا میں ہر دن وہ 10 لوگوں کو چونا لگاتا ہو، لیکن جب رب گرفتاری کرنے پہ آ جائے، رب جب پکڑنے پہ آ جائے تو اس کی پکڑ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ اس کی پکڑ سے چھوٹنا ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں رب کی پکڑ آنے سے پہلے پہلے ہم خود کو ہوشیار کر لیں، خود کو رب کے تابع بنا لیں، خود کو رب کا غلام بنا لیں، خود کو رب کے فرمودات کے اوپر ڈھال لیں. ہمارے اوپر ضروری ہے، ورنہ رب کی پکڑ آئے گی. چلیے اسی آیت کریمہ سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے جو ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد بمشکل پڑھی ہے. کئی طرح کی ملتی جلتی آیات ہیں، اسی لیے بار بار مشابہت لگتی رہی. یا ایھا الناس، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، اے مانوتا، اے مانو گڑ، اپنے رب سے ڈرو. پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات کہی جا رہی ہے. اب ہم اپنے سینوں میں چیک کریں کہ اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پوری مانوتا کو ڈرنے کی تعلیم دے رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے مانوتا، اے انسانوں، تم اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پھر قیامت کے دن سے ڈرایا کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی سخت ہوگا، بڑا ہی خطرناک ہوگا. شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہوگی. منظر کیسا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. دیکھ رہے، سب سے زیادہ دنیا میں کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، تو یہ بات بڑے دعوے اور وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں. ایک ماں ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے بے انتہا پیار کرتی ہے، اور اس کا پیار تب تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب بچہ شیرخوار ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے دودھ پر ہی گزر بسر وہ کرتا ہے، تب تو ماں کی ممتا اور جاگ جاتی ہے. ماں کو بچے کے بغیر کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا، اور بچے کو بھی ماں کے بغیر کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا ہے.
لیکن قیامت کا زلزلہ وہ لوگوں کتنا خطرناک ہوگا۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خبر دے رہا ہے، اے میرے بندو، اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ اس دن کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا، قیامت کا منظر بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ پھر بیان کیا یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل رہے گی، اس کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں ہوگی، جبکہ سب سے زیادہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، سب سے زیادہ پیار اپنے بچے سے کرتی ہے، لیکن اس دن کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی خود سے جدا کر دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، مالک الملک رب ذوالجلال اس دن کی ہولناکیوں کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ اس دن کی ہولناکیاں اس قدر خطرناک ہوں گی، اتنی زبردست ہوگی، ہر حاملہ کے اس دن حمل گرا دیے جائیں گے، پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی اس دن ڈسٹروائے کر دی جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، او لوگوں، او میرے بندو، تم اس دن لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، یعنی معلوم ہوگا کہ لوگ نشے میں بدمست نظر آ رہے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، نہ شراب کی نشہ ہوگی، نہ کسی اور چیز کی نشہ ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین خود خبر دیتا ہے اس دن کی تکلیفوں کو دیکھ کر، اس دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، اس دن کے زلزلے اور جھٹکے کو دیکھ کر لوگ خود پر خوف اس قدر طاری کر لیں گے۔ لوگوں کو جب دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ یہ نشے میں بدمست ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کوئی نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کے عذاب میں وہ اپنے ہوش و حواس کو وہ اس دن گم کیے ہوں گے۔ وہ لوگوں، جس دن اللہ کے عذاب میں ہم اور آپ اپنا ہوش اور آپا کھو دیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم رب کا تابع ہو جائیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم رب کا فرمانبردار بن جائیں، اس سے پہلے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم رب کے وفادار بن جائیں، رب سے بغاوت کرنے کی جرت اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ فرعون کو بھی لگا، جو اس کی بڑی بڑی مملکت ہے، جو بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں ہیں، فرعون کو بھی لگتا تھا کہ یہ اس کی اپنی اصل کمائی ہے، فرعون کو بھی اپنی حکومت پہ ناز تھا، فرعون کو بھی اپنی حکومت پہ گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبا کر فرعون کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا۔ او لوگوں، تم ساہوکار ہو اپنے گھر میں، تم بڑے ہو اپنے گھر میں، تم مالدار ہو اپنے گھر میں، او لوگوں، دینداری سب کی قسمت میں نہیں آتی ہے، نماز پڑھنا سب کی قسمت میں نہیں، دین کا کام کرنا بھی سب کی قسمت میں نہیں ہے۔ او لوگوں، دین کا کام تو اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کو دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنا لیتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ نمرود کو بھی اپنی دولت پہ، نمرود کہہ رہے ان کو بھی، جس نے دنیا میں جنت بنائی، اس کو بھی لگتا تھا کہ اس کی اپنی کمائی ہوئی دولت ہے۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اور اپنی دولتوں پہ اترانے والے لوگوں، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری موت نہیں آئے گی، تمہیں لگتا ہے تمہارا یہ سکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، یہ دنیا کا سکھ، اس سکھ کی کیا فکر کرنا، یہ تو چند روزہ ہے، چند دنوں کے بعد یہ سکھ ختم ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی دنیا میں لاکھ ٹھاٹ باٹ کی رہے، لیکن یہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی کب تک؟ کب تک؟ جب تک تمہاری موت نہیں آئی ہے۔ یہاں موت کا پیالہ بندے نے پیا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہی تو دنیا کی حقیقت ہے۔ قارون کو بھی لگا، اس نے کہا جو کچھ بھی میرے پاس دولتیں موجود ہیں وہ سب میرے علم کی بنیاد، میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا، اور وہ اتنا بڑا مالدار تھا،
ان کے خزانوں کی خبر مالک الملک ساتویں آسمان سے دے رہا ہے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ او لوگوں، قارون کے خزانے کے سامنے ہماری امیری کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ان کے خزانوں کی بات نہیں، بلکہ مالک الملک تو کہتا ہے قارون کے پاس اتنے خزانے تھے، خزانے کی بات تو چھوڑو، خزانے جس گھر کے اندر، جس محل کے اندر رکھے جاتے تھے، اس کی چابیاں بھی بڑے بڑے مسنڈے پہلوان اٹھایا کرتے تھے۔ اتنی دولتیں، اتنے خزانے، اتنے بڑے بڑے عالیشان مکانات تھے، لیکن رب کا باغی ہو گیا، رب کی دولت پا کر رب کا باغی ہو گیا، رب کا کھایا، رب کا پیا، لیکن رب کا طاغی بن گیا۔ اللہ نے پکڑ لیا قارون کو، اس کے محل کے ساتھ زمین دوز کر دیا۔ رب کی پکڑ جب آتی ہے نا تو پھر موقع نہیں دیا جاتا۔ آدمی موقع مانگتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے ایک مہلت دی جائے، اے میرے پروردگار میں تاکہ اچھے اعمال کر لوں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے دنیا میں رہتے مہلت، تم نے اگر اچھے اعمال سے اپنی جبی کو نہیں سجایا تو یاد رکھو تمہاری موت کا وقت جب آ جائے گا، اس وقت تم رب سے مہلت مانگو گے، تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ وہ کہے گا جو فاسق و فاجر ہوگا، جو بدعمال ہوگا، جس نے اپنی زندگی لایانی چیزوں میں صرف کی ہوگی، جس نے کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، جس نے اپنی عمر لایانی چیزوں میں گوایا ہوگا، وہ شخص رب سے تمنا کرے گا، اے رب العالمین مجھے پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے، پھر سے بھیج دے۔ اے اللہ اب میں وعدہ کرتا ہوں چوری نہیں کروں گا، اے اللہ غلط کام نہیں کروں گا، حرام خوری نہیں کروں گا، زنا کاری نہیں کروں گا، چغل خوری نہیں کروں گا، غیبتیں نہیں کروں گا۔ اے اللہ کننا نعمل الصالحہ فیما ترکت، اے میرے پروردگار جو میں پچھلی زندگی کر نہیں پایا اب میں وہ نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت چاہیے، اے مالک الملک رب ذوالجلال مجھے مہلت دے دو۔ اللہ کیا کہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت نہیں ملی تو ٹھیک ہے چلے جا، ایسا کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ اللہ تو کہے گا اے میرے بندے میں نے تو تمہیں 60 سال کی 70 سال کی زندگی دی، میں نے تمہیں اپنی دولتوں سے بھی مالا مال کیا، اولاد کی نعمت بھی دی، صحت و تندرستی بھی، توانا جسم کا مالک بھی بنایا، لیکن یہ ساری نعمتیں جب تجھے ملی، میری نعمتیں پا کر تم میری بغاوت کرتے رہے، میری نعمتیں کھا کر ہمیشہ میری نافرمانیاں کرتے رہے، اب جب موت کا وقت آیا ہے تو تم مجھ سے مہلت مانگتے ہو۔ اے میرے بندو جو تمہیں مہلت ملی تھی وہ مل چکی ہے، جو عمر تمہیں ملنی تھی وہ مل چکی ہے، اب تمہیں مہلت نہیں ملنے والی، اب تمہیں مزید عمر نہیں دی جا سکتی ہے، اب تمہاری موت کا وقت ہے، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو، اے پوری مانوتا تم اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اپنے رب سے ڈرنا سیکھو، اور یاد رکھو اس دن کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، جس دن ہر دودھ پیتے بچے کو دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل رہے گی، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو اس دن گرا دے گی، ڈسٹرائے کر دے گی اپنی پریگننسی کو۔ لوگ سوچیں گے نشے میں، لیکن اللہ کہتا وما ہم بسکارا، نشہ نہیں ہوگا، بلکہ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب میں اپنے ہوش و حواس کو وہ گم کیے ہوں گے۔ قرآن پڑھیے، قیامت کے دن کو کئی ناموں سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا، کہیں پر الساعہ کہا، دا مومنٹ، کہیں پر القاریہ کا، کہیں پر کسی اور نام سے قیامت کو یاد کیا۔ مختلف طریقے سے، مختلف انداز میں اس دن کے ہولناک مناظر کو قرآن میں اللہ نے پیش کیا، تاکہ اس کے بندے رہتی دنیا میں اس دن کی تیاری کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ موجود ہے، ارشاد فرما رہے ہیں تحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، تم سب قیامت کے دن ننگے جسم، برہنہ جسم، ننگے پیر اور غیر مختون جمع کیے جاؤ گے۔ اما عائشہ وہیں پر موجود تھی۔ اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا،
کیا مرد عورت ایک ساتھ جمع ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، لیکن کسی کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ ام عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ پھر تو عورتیں مارے شرم کی مر جائیں گی جب مرد حضرات ان کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ کے سوال پر جواب دیتے ہوئے فرمایا عائشہ یہ بات سچ ہے کہ مرد عورت ایک ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، یہ بھی سچ ہے کہ کسی کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اے عائشہ یہ بھی سچ ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ تم کہتی ہو کہ مرد حضرات عورتوں کی طرف دیکھیں گے، نہیں نہیں، الامر اشد ان یہمہم ذاک۔ اے عائشہ اس دن تو کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، کوئی کسی کی طرف کبھی بھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا بھی نہیں۔ اس دن سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی فکر دامن گیر ہوگی، اللہ میرا کیا ہوگا، اللہ میرا کیا ہوگا، مجھے اس دن کیسے نجات ملے گی، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ ننگے دھڑنگے ہونے کے باوجود بھی کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، تم غور کرو، موبائل پر جو ٹکٹکی باندھ کر کے ننگی ننگی تصویریں دیکھتے ہو، اس دن ننگے دھڑنگے رہو گے، سارے لوگ ننگے ہوں گے، لیکن اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا۔ کچھ اندازہ ہو رہا ہے اس دن کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا؟ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قرآن کا، چلیے ہم قرآن کا ایک پارہ کھولتے ہیں، آخری پارہ، اس میں ایک سورت ہے القاریہ، اس سورت سے خبر لیتے ہیں کہ اس دن کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اچھا دنیا میں بھی تو زلزلے آتے ہیں نا، چھوٹے موٹے زلزلے۔ 2004 میں گجرات کے اندر بڑی شدت کے ساتھ زلزلہ آیا، کچھ بھوج وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ سارے کے سارے علاقے زد میں آئے۔ وہاں کے لوگوں سے کبھی موقع ملے، کسی سے کبھی ملاقات ہو تو پوچھ لینا۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک تھے، کئی لوگ بڑے بڑے شو روم کے مالک تھے، لیکن جب زلزلہ آیا، زلزلے کے زد میں بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں جب آئی تو فوراً چشمے زدن ہی زمیندوز ہو گئی۔ جو شو روم کے مالک تھے زلزلے کے بعد ایک ایک روٹی کے محتاج ہو گئے تھے۔ ابھی حال ہی میں ابھی نیپال کے اندر زلزلہ آیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ رہتی دنیا میں ہم آنکھیں کھولیں اور اس دن کے زلزلے کو ہم یاد کریں۔ جس دن کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، جس دن کے زلزلے کی خبر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑا کر رکھ دینے والی چیز؟ خود اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وما ادراک مل قاریہ، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑا کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ انسان، یہ 6 فٹ کا انسان قیامت کے دن، قیامت کے ہولناکیوں کی وجہ سے یہ پروانوں کی طرح ہوں گے۔ پروانہ معلوم ہے؟ لائٹ جل رہی ہے نا، برسات کے موسم میں جب لائٹیں جلتی ہیں اس کے اوپر کیڑے مکوڑے ٹوٹے پڑتے ہیں، اور اس حد تک لائٹ کے اوپر کودتے جب تک اس کی جان نہ چلی جائے، لائٹ کی طلب میں بار بار لائٹ سے وہ کیڑے مکوڑے ٹکراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تشبیہ کیڑے مکوڑوں سے دی ہے۔ اس دن انسانوں کی حیثیت جو اپنے علم اور اپنے نالج کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے کہ ہم سے بڑا کون ہے، جو اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، جو اپنی طاقت پہ اتراتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ 6 فٹ کا انسان اس دن پتنگوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح، پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن پتنگوں کی طرح انسانوں کی حالت ہوگی۔ وتکون الجبال، اور وہ لوگوں تم بڑے بڑے مضبوط پہاڑ دیکھتے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑ بنا کر زمین کی میخیں گاڑی۔ جی اگر پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو زمین اپنی جگہ پر ساکت ہی نہ رہتی، زمین ہلتی ایسے ایسے، لیکن اللہ کہتا والجبال اوتادا، زمین
کو ہم نے ساکن کرنے کے لیے اس کی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ کی شکل میں ہم نے کھوٹیاں گاڑی ہے. شامیانہ جب لگائے جاتے ہیں تو رسی باندھ کر کے پیچھے کھوٹی ٹھوک دی جاتی ہے تاکہ ہوا کے زد میں آ کر شامیانے گرے نہیں بلکہ گرنے سے محفوظ رہے، ہلنے ڈولنے سے محفوظ رہے. اسی طرح اس زمین کو ہلنے ڈولنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو کھوٹی کے طور پر گاڑا ہے. اور آج پوچھئے سائنسدانوں سے، سائنسداں بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں پہاڑ اوپر سے جتنا بڑا ہوتا ہے نیچے زمین کے اندر بھی اتنا ہی بڑا نیچے زمین کے اندر دھسا ہوتا ہے. یہ زمین کی کھوٹیاں ہیں. کیا ہے یہ پہاڑ بڑے بڑے مضبوط؟ کیا ہے؟ زمین کی کھوٹیاں. یہ کھوٹیاں اللہ تعالیٰ اگر نکال دے تو زمین اپنی جگہ پر برقرار نہ رہے بلکہ زمین ہلتی رہے ہمیشہ. لیکن اللہ تعالیٰ ان مضبوط پہاڑوں کے بارے میں کیا خبر دے رہا؟ والجبال اوتادا، جن پہاڑوں کو کہا کہ ہم نے ان پہاڑوں کو ہم نے کھوٹیاں زمین کی لگائی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جس کو تم دیکھتے ہو، یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس دن روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے جو اون ہوتے ہیں نا، وہ کیسے اڑتے ہیں؟ روئی کی طرح، دھنی ہوئی روئی. دھنی ہوئی روئی ایک تو وہ روئی ہوتی ہے جو ڈاکٹر لوگ انجیکشن لگانے سے پہلے اسپرٹ کے ساتھ ایسے ایسے ملتا ہے، وہ روئی نہیں. رضائی جس سے بنائی جاتی وہ روئی. دونوں روئی میں آسمان و زمین کا فرق ہے. اللہ نے کل عہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی، دھنی ہوئی روئی میں دیگر روئی کے بالمقابل اڑنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اللہ نے پہاڑوں کے بارے میں ایسا کہا. اللہ اکبر، کیسی شدت ہوگی اس دن کی، ہولناکی کتنی خطرناک ہوگی. وتکون الجبال. آپ اڑیسہ جائیں، اڑیسہ میں آپ دیکھیں گے لوہے کے مضبوط مضبوط پہاڑ. جی پتھر کے چٹان نہیں، لوہے کے آپ کو چٹان آپ کو دکھیں گے. لوہے کی چٹان، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ طوفان اگر آ جائے تو کیا مجال ہے کہ ایک چٹان بھی اوپر سے نیچے سرک جائے. طوفان کے بس میں نہیں ہے. لیکن اللہ کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. او میرے بندو، اس دن کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جسے تم دیکھتے ہو، جس کو ہم نے زمین کی کھوٹیاں بنائی ہے، یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح قیامت کے دن اڑ رہے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اعمال کی خبر دیتا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا پڑھنا نیکیوں کا اس دن بھاری ہو جائے گا. ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی زندگی تو بڑی عیش کی زندگی ہوگی، بڑی خوشی کی زندگی ہوگی. لیکن جس کی نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا وہ حاویہ میں ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ ماہیہ کیا ہے تمہیں نہیں معلوم. نار حامیہ، وہ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی، وہ تو جہنم کی شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے. او لوگوں، دنیا کی آگ جسے ہم اپنے گھروں میں جلاتے ہیں، سخت سردی کے اس موسم میں بھی آگ کے سامنے ہم اپنا چہرہ نہیں کر سکتے. اگر گھر میں ہیٹر موجود ہے تو ہیٹر کے سامنے اپنا فیس ہم کر کے کھڑا نہیں ہو سکتے. یہ دنیا کی آگ ہے اور اسی آگ سے چلنے والا ایک نارمل ہیٹر ہے، اس کے سامنے اس کے بالمقابل اپنا چہرہ بھی نہیں کر سکتے. اس ٹھنڈی کے موسم میں پانی گرم کر کے ہم نہاتے ہیں، پانی زیادہ گرم ہو جائے تو اپنے سر کے اوپر ڈال نہیں پاتے. اس دن یاد کرو جہنم کی آگ جہنمیوں کے لیے جب بھڑکائی جائے گی، اس آگ کی شدت کس قدر ہوگی. اللہ کے رسول نے جہنم کی آگ کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا اور جہنم کی آگ سے بچنے کی آپ نے تاکید فرمائی. اے میری امت کے لوگوں، جس آگ کو تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو، جہنم کی آگ اس آگ سے 69 گنا اور زیادہ بڑھ کر کے ہے. اس کی درجہ حرارت 69 گنا اور زیادہ ہے. اب میرے بھائیو فیصلہ کرو، دنیاوی آگ کے سامنے اس کی جلن کو، اس کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، بھلا ہم جہنم کی آگ کو کیسے جھیل سکتے. او لوگوں، اس بات سے سمجھ لو کہ جہنم کی تپش کس قدر ہے، جہنم کس قدر خطرناک جگہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے
اس کے بارے میں جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ آدمی جہنمی ہے، لیکن اس کے بارے میں جہنمی ہونے کا حکم صادر کیا جائے گا، وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں بڑی عیش کی زندگی گزاری ہوگی، سب سے زیادہ آرام و راحت کی زندگی جس نے پائی ہوگی، راجا والی زندگی، بڑے بڑے بادشاہوں والی زندگی، اس نے کبھی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی اور چیز نہ دیکھی ہوگی، بلکہ ہمیشہ سکھ میں، ناز و نعم میں پلا ہوا بندہ ہوگا، سب سے زیادہ آرام و راحت کی زندگی پانے والا ایک بندہ ہوگا، لیکن اعمال اچھے نہیں ہوں گے، برے ہوں گے، پوری عمر اس نے رب کی بغاوت کرنے میں گزاری ہوگی، رب اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم صادر فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے فَيُسْبَغُ صَبْغَةً، چند لمحے کے لیے جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، جہنم میں غوطہ دلایا جائے گا، پھر اس آدمی کو چشمے زدن ہی اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے میرے بندے بتا تم نے دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاری؟ اے میرے ساتھیوں جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو کہ دنیا ہے، کھا لو پی لو مر جاؤ، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہاری زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ کی بھی رہی لیکن رب کی نافرمانی کر کے دنیا سے گئے تو جہنم کے اندر جانے کے بعد، جہنم کا لمحہ بھر مزہ چکھنے کے بعد دنیا کے سارے عیش و آرام کو تم بھول جاؤ گے۔ اس آدمی کو جہنم کے اندر غوطہ دلایا جائے گا، پھر اس بندے سے پوچھا جائے گا، اے بندے خدا ذرا تو بتا دنیا کے اندر تم نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، اے میرے پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے پوری زندگی کبھی کوئی آرام نہ دیکھا، کبھی کوئی چین نہیں دیکھا، کبھی کوئی راحت نہ دیکھی، اے اللہ میری پوری زندگی بڑی دکھوں میں گزری، بڑی مصیبتوں میں گزری، اے اللہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، رنج و آلام میں نے پوری زندگی تمام کر دی، جبکہ زندگی بھر کبھی بھی دکھوں کا سامنا ہی نہیں ہوا ہوگا۔ وہ آدمی جہنم میں لمحہ بھر مزہ چکھنے کے بعد ایسا کہے گا۔ سمجھ میں آ رہا دنیا کی کیا حیثیت ہے آخرت کے بالمقابل؟ جس نے سب سے زیادہ اس دنیا میں کٹھنائی برداشت کی ہوگی، دکھ اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہوگا، چند لمحے کے لیے اسے جہنم جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ دنیا میں تو انہوں نے غربت کی زندگی پائی، دنیا میں تو تکلیفیں اٹھائی، دنیا میں تو مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی رب کا باغی نہیں بنا۔ جب بھی مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدائیں مسجد کی مینارے سے بلند کرتا تھا، یہ آدمی اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے بلاوے پر مسجد میں حاضری دیتا تھا اور اللہ کے بلاوے پر نمازیں ادا کرتا تھا۔ وہ بندہ غریب تھا، دکھوں کا سامنا کیا، مصیبتوں سے پوری زندگی لڑتا رہا، لیکن کبھی رب سے بغاوت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب جنت میں ڈالنے کا حکم دے گا تو جنت کے اندر بس ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے گا، پھر اس کو واپس لایا جائے گا۔ رب العالمین بندے سے پوچھے گا، اے بندے خدا تو ذرا بتا دنیا میں تم نے کیسی زندگی پائی؟ کیا کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف تم نے دنیا میں دیکھی؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے پوری زندگی کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی کوئی رنج نہیں دیکھا، کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھا، کبھی دکھ و آلام کا سامنا نہیں کیا، پوری زندگی نہایت ٹھاٹ باٹ سے گزری ہے، اے اللہ پوری زندگی نہایت آرام دہ زندگی ہم نے پائی ہے۔ اور لوگوں تم تکلیفیں چاہے اٹھاؤ، تاکہ چاہے تم مصیبتوں میں دنیا میں زندگی گزارو، لیکن رب سے اگر بغاوت نہیں کرتے ہو، اپنی زندگی اگر رب کے فرمودات کے مطابق ڈھال لیتے ہو، جب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا تو جنت میں لمحہ بھر ڈالے جانے کے بعد دنیا کے سارے دکھ و آلام کو تم بھول جاؤ گے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت اور یہ آخرت کی حقیقت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اور سمندر کی مثال سے سمجھایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جو اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالے اور پھر دیکھے اٹھا کر کہ اس کی انگلی نے کیا اپنے ساتھ لایا ہے، کتنا پانی ہے، جو پانی انگلی کے اوپر ہے اس کی مثال دنیاوی زندگی کی ہے، اس پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک قطرہ پانی ہے وہ بھی سوکھ جانے کا ڈر ہے، اوپر جو انگلی کے اوپر پانی ہے سوکھنے کا ڈر ہے، لیکن جو سمندر کے اندر پانی ہے وہ ختم ہونے والا پانی نہیں ہے۔
کبھی پانی ختم نہیں ہوگا، وہ پانی ہمیشہ رہے گا، لیکن ہاتھ میں جو پانی آیا ہے وہ قطرہ تو سوکھ جائے گا، وہ قطرہ تو خشک ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں، یہ آخرت کے مقابل دنیا کی حیثیت ہے۔ چلیے ایک صورت اور دیکھتے پھر آگے بڑھتے۔ سورہ زلزال دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بھیانک مناظر کو کس قدر پیش کیا ہے۔ ہم کسی کا حق مارتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا پڑے گا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر ہماری سوچ میں یہ چیز کیوں نہیں آتی، چاہے پوری دنیا نہ دیکھے لیکن رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ او گناہ کرنے والوں، راتوں دن گناہ کرنے والوں، قیامت کے دن جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، اور دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں سنو، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی۔ مفعول مطلق کی شکل میں دیکھیے کیسے تاکید لائی جا رہی ہے، زلزلت الارض زلزالها، پوری شدت کے ساتھ زمین جھنجھوڑی جائے گی۔ آج کل جو زلزلے آتے ہیں وہ پوری شدت کے ساتھ نہیں، کچھ علاقے زلزلے سے متاثر ہوتے ہیں لیکن دوسرے علاقے اس زلزلے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ پوری زمین پر زلزلہ ہوگا، وہ بھی پوری شدت کے ساتھ زلزلہ ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑی جائے گی تو زمین کی حالت کیا ہوگی؟ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر جو مردے دفن ہیں وہ مردے بھی اپنی قبروں سے اس دن باہر آ جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی بوجھ اس دن باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسان، پھر ہمارے اور آپ کے جیسے انسان کہیں گے مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین الٹ پلٹ کیوں رہی ہے؟ زمین اپنے خزانے کیوں باہر کر رہی ہے؟ نافرمان لوگ کہیں گے آج زمین کو کیا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے زمین اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرے گی، بلکہ رب کے حکم سے ہی زمین ایسا کچھ کر رہی ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن تو زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اس دن خبریں بیان کرے گی۔ اللہ کی قسم، او لوگوں تم دینی مدارس کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہو، یہی زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ اے میرے پروردگار، یہی وہ بستی ہے، اس بستی کی یہی وہ جگہ ہے جس کی چھاتی پر کھڑے ہو کر اس آدمی نے تیرے گھر کی تعمیر کے لیے، تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس نے اتنا پیسہ دیا تھا۔ اے اللہ، تیری مسجد کے لیے انہوں نے جگہ وقف کی تھی، انہوں نے اتنے پیسے دیے تھے۔ اے اللہ، تیری دینی تعلیم کے لیے اس نے اتنا پیسہ دیا تھا، اتنا ایسا خرچ کیا تھا۔ اور زمین ہمارے خلاف بھی اس دن گواہی دے رہی ہوگی، ہمارے خلاف زمین کہہ رہے ہوگے اے اللہ تیری زمین کی چھاتی پر وہ لوگ بھی کھڑے جو تو بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے، بڑے دھڑلے کے ساتھ تیری نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اے اللہ تیرا دیا ہوا کھاتے تھے لیکن تیری نافرمانی کیا کرتے تھے۔ زمین پل پل کی اس دن کی خبریں بیان کر دے گی، پل پل کی خبریں اس دن بیان کر دے گی۔ اس دن ہم چھپنا چاہیں گے، اپنے گناہوں سے بھاگنا چاہیں گے، او لوگوں اس دن ہم اپنے گناہوں سے بھاگ نہیں پائیں گے۔ زمین تو چھوڑو، اگر گواہی کی بات کی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے خلاف جو سب سے پہلے جو گواہی دے گی وہ انسان کی خود اپنی ران ہوگی، اپنی یہ جانگ ہوگی جو انسانوں کے خلاف بات کرے گی۔ جسم کا ہر عضو ہمارے خلاف، ہمارا رونگٹا رونگٹا ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ اگر انسان کوئی بڑبڑائے گا اس دن، ہوتا ہے نا کوئی آدمی جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی انتظام اس دن کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس دن جو بہت زیادہ بڑبڑائے گا، جھٹلائے گا، اے میرے پروردگار میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، تیرے فرشتوں نے تو خامخواہ ریکارڈ کر لیا، لکھ لیا ہے، میں نے کب کیا یہ گناہ۔ ایسے لوگ ہوں گے جو جھٹلائیں گے، لیکن رب کے فرشتے ریکارڈ دکھا دیں گے، ہاں
اے بندے تو نے ہی یہ گناہ کیا تھا، اب تم جھٹلاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اس دن ایسے لوگوں کا ہم نے انتظام کر کے رکھا ہوا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس دن ایسے لوگوں کے منہ پر ہم تالے لگائیں گے۔ تالا جس طرح ہم موبائل میں پیٹرن لگا دیتے ہیں، ہم جس طریقے سے پاسورڈ لگا دیتے ہیں، جس طرح ہم فنگر پرنٹ والا لگاتے ہیں،